امریکی سیکیورٹی حکام نے کانگریس کو کیوں بتایا کہ شاہد ڈرونز ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انہیں 100% روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ میزائل دفاعی نظام کی ساخت ریاضیاتی طور پر فتح کے قابل نہیں ہے۔ مارچ 2026 کانگریس کو خفیہ بریفنگز میں امریکی سیکیورٹی حکام نے ایک تکلیف دہ حقیقت بیان کی: شاہد 136 اور اس کی مختلف اقسام کو مکمل بھروسے کے ساتھ روکا نہیں جا سکتا۔ ہم انہیں 100% نہیں روک سکتے، وہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بیان تکنیکی، محدود اور عملی معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراف کی ساخت دراصل صلاحیت کے جائزے کے بھیس میں اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ 1% کا اخراج محض عملی پریشانی نہیں بلکہ اسٹریٹجک شکست ہے۔ امریکی میزائل دفاعی نظام پیٹریوٹ، تھارڈ، ایجس، آئرن ڈوم کو تحفظ کے غیر اعلانیہ وعدے پر فروغ دیا گیا اور اس کی فنڈنگ کی گئی۔ لیئرڈ ڈیفنس کے تصور نے اضافی تحفظ کے یقین دہانی کرائی تھی۔ ہر پرت نے لاگت، پیچیدگی اور اعتماد میں اضافہ کیا۔ لیکن شہید ڈرون جو فی یونٹ $20,000 کا ہے، درجنوں کی تعداد میں آہستہ اور نیچی پرواز کرتے ہوئے اس ریاضیاتی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ڈرونز میں سے 99% کو روکنا مطلب ہے کہ ایک ڈرون اندر گھس جائے گا۔ 1000 ڈرونز میں سے 10 اندر گھس آئیں گے، 10,000 ڈرونز میں سے 100 اندر گھس آئیں گے۔ فیصد کی یہ ساخت دراصل مجموعی تباہی کی ساخت ہے۔ وہ سوال جو پوچھا نہیں گیا، سیکیورٹی حکام نے اس اعتراف کے لیے یہی وقت کیوں چنا؟ جواب ذمہ داری کو پھیلانے کی سیاسی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ کانگریس کو یہ بتا کر کہ مکمل دفاع ناممکن ہے، حکام ناگزیر دراندازی کے لیے بیانیہ تیار کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بلکہ جب شہید ڈرونز امریکی اڈوں پر حملہ کریں گے، امریکی فوجیوں کو ماریں گے، امریکی ساز و سامان کو نقصان پہنچائیں گے، تو وضاحت پہلے سے تیار ہوگی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 100% ممکن نہیں۔ یہ ناکامی ادارہ جاتی نہیں بلکہ ریاضیاتی ہے۔ یہ طبیعیات ہے، یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ شفافیت نہیں ہے، یہ بہانوں کی ساخت ہے۔ گہرا انکشاف، معاشی اور تصویراتی عدم توازن ہے۔ شہید ڈرون کی قیمت $20,000 ہے۔ پیٹریوٹ میزائل جو اسے روکتا ہے اس کی قیمت $4.3 ملین ہے۔ جو انٹرسیپٹر نشانہ چوک جائے اس کی قیمت بھی اتنی ہے۔ اصل بڑا چیلنج تکنیکی نہیں، مالی ہے۔ امریکہ اپنے مخالفین کے خلاف 99% دفاع کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا جو 100% حملہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ حساب کتاب ناقابل برداشت ہے۔ یہ اعتراف اس حساب کو تکنیکی زبان میں چھپا دیتا ہے، لیکن سب سے خطرناک ساخت نفسیاتی ہے۔ جب امریکی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ 100% روکنا ناممکن ہے، تو وہ اپنے مخالفین کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ دراندازی یقینی ہے۔ وہ شہید آپریٹر جو جانتا ہے کہ حتیٰ کہ امریکی کارکردگی کامل ہو تب بھی کچھ نہ کچھ دراندازی ہو جائے گی، مزید دلیر ہو جاتا ہے۔ ایرانی کمانڈر جو دراندازی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرونز کے جتھے کا حساب لگاتا ہے، ایک ہٹ کے لیے 100 ڈرون، 5 ہٹس کے لیے 500، اسے کامیابی کی ریاضیاتی یقین دہانی حاصل ہے۔ اتنے بڑے چیلنج کا اعتراف صرف بیان نہیں بلکہ دعوت ہے۔ تسلیم شدہ خامی کی ساخت دراصل بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ساخت ہے۔ وہ 22 سالہ سپاہی جو کویت میں مارا گیا، 5 جو شدید زخمی ہوئے اور درجنوں جنہیں دماغی چوٹیں آئیں۔ یہ ایرانی اچانک حملے کے شکار نہیں ہیں، یہ اس ریاضیاتی یقین کے شکار ہیں جسے حکام نے حل کرنے کے بجائے تسلیم کرنا بہتر سمجھا۔ وہ شہید ڈرون جس نے انہیں مارا وہ خوش قسمت نہیں تھا، یہ تو شماریاتی طور پر ناگزیر تھا۔ کانگریس میں اس اعتراف سے سیاسی نظام کو مزید ناگزیر واقعات، مزید جانی نقصان اور مزید بڑے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جنہیں اسی نظام سے حل نہیں کیا جا سکتا جس نے انہیں پیدا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ خطرے کی ایماندارانہ تشخیص حقیقت پسندانہ وسائل کی تقسیم کو ممکن بنا رہی ہے، یا یہ ناکامی کو قبول کرنے کی دانستہ حکمت عملی ہے جو اسٹریٹجک شکست کو متوقع نتیجے میں بدل دیتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ مخالفین جو حساب کتاب سمجھتے ہیں اس کا بے رحمی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اپنے خیالات مجھے شیئر کریں۔